دوسرا سوال ان کا ہے، کہتے ہیں کہ کیا مولویوں کو برا بلا کہنا جائز ہے، جبکہ مولوی ہر وقت کسی نہ کسی جہاد میں مصروف رہتے ہیں؟ جہاد افغانستان یہی لوگ اب تک کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے دنوں الیکشن کے دوران مولویوں کو بہت برا بلا کہا گیا اور لان تان کی گئی، اور آپ کی جماعت تو پہلے دن ہی سے مولویوں کے خلاف ہے اور لوگوں کو ان سے وزن کر رہی ہے، اس کا کیا جواب ہے جبکہ آپ حقیقی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ انسان کو تقویٰ سے کام لینا چاہیے۔ جو کوئی اچھا کام کرے، دشمن بھی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اور یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ قرآن کریم میں بعض دوسرے لوگوں کی بھی تعریف فرمائی ہے، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن کی پیروی کی جائے۔ جہاد افغانستان میں شامل اگر سے درست نہیں ہے کہ سارے مولوی ہی تھے، بعض افغانستان کے مولوی مخالف بھی تو تھے، اور باقاعدہ روسی حکومت کے بنا پر اس حکومت کے تنخواہ دار بھی تو تھے، اور ادھر سے وہ قرآن کے فتوے روسی نظام کے حق میں دے رہے تھے۔ اس لیے ایک تصویر غلط ہے، اس کو درست کریں۔ ان کے متعلق تعریف کرے کلمہ بھی جماعت میں کسی نے نہیں کہا، اور افغانستان کے جہاد میں مصروف جتنے بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مسلمان تھے ان کے لیے کلمہ تعریف ہی میں نے کہا، دعائیں دی، اور جمعہ کے میرے خطبے گواہ ہیں اس بات پر۔ میں نے کہا کہ انہوں نے بہت نیک کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر امناس تھے، کیونکہ مولوی کہنا ہے غلط بات، لیکن جو مولوی درست کام میں شامل ہیں ان کو برا کہنا درست نہیں ہے، لیکن وہ مولوی جو ایسے کام میں مصروف ہوں جو خدا کے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ ہو، ان کی تعریف کرنا بھی بے وقوفی ہے۔ اس کا شرافت عدم شرافت سے تعلق نہیں، نہایت حماقت ہے، کیونکہ قرآن تعلیم کے بالکل مخالف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئندہ زمانے کے مولویوں کے متعلق ایک بات فرمائی، اسے دہرانا مولوی کو گالی دینا نہیں، بلکہ اسے دہرانا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ایک تسلیم خم کرنا ہے، اور یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ کوئی بات ہے تلاش کرو، وہ کیا بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں آخرین کے ذکر کرتے ہوئے وہ لوگ جو آخری ایام میں ہوں گے۔ آخری ایام استنباط اس لیے ہے کہ وہ زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ گمراہی کا زمانہ ہے، اور وہ آپ کے قریب کا زمانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں آباد دکھائی دیں گی، مسجدیں جو آباد دکھائی دیں ان کو برا کہنے کا کسی کو کیا حق ہے، لیکن اللہ جو جانتا ہے، جو حقیقت حال سے واقف ہے، اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ان مساجد کے متعلق جو اس وقت قرآن کریم رسول اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی، جن کا خدا نے آپ کو علم دیا تھا، خون کے اشارے سے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وقت پیدا ہوں گے ان کی مسجدیں آباد ہوں گی تو بھی ہدایت سے خالی ہوں گی۔ پھر فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، کہ علماء جو اس زمانے کے علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور یہ اتنا سخت کلمہ میں نے تو نہیں کہا، تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خبر پا کر بات بیان فرمائی ہے، اور پوری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن لکھا جائے گا لیکن صرف کتابت کے لیے رہ جائے گا، اسلام ہوگا مگر نام کا رہ جائے گا۔ بس جب یہ باتیں بعض علماء نے دکھائی دیں تو اس وقت ان کی تعریف کرنا جائز نہیں۔ ایک امر آپ کے سامنے بہرحال کھلا ہونا چاہیے، آپ میں نہیں جانتا آپ خود مولویوں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں نے بارہا اس سے توجہ دلائی ہے کہ مولوی کا کام ہے، یعنی دینی عالم کا، کہ تقوی شعار ہو، اللہ کا خوف کرے، اور وہی سچا مولوی ہے کیونکہ قرآن کریم میں
فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ جو عالم ہیں وہ جو خدا کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں وہی ہیں دراصل جو ڈرتے ہیں. بس اگر ڈرنے کی علامت موجود نہ ہو تو خدا کی طرف ان کو منسوب کرنا جائز نہیں رہ جاتا. اگر اللہ سے کا خوف ہو تو اللہ کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، اس کے حکم کے خلاف جو بدیاں راہ پا رہی ہیں، ان کے خلاف جہاد کریں. اس جہاد میں تم پیچھے بیٹھ گئے ہیں، جانتے ہیں جگہ جگہ عدالتوں میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک پرانے جج نے یہ ایک تقریر میں کہا کہ میری لمبی عمر گزر گئی عدالت پر بیٹھے ہوئے، مگر میں نے اب تک کوئی ایک بھی ایسا گواہ نہیں پایا جسے میں 100% سچا قرار دے سکوں. اسلامی معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے. روزمرہ جو بدیاں پنپ رہی ہیں گھروں میں، گلیوں میں، معاشرے کے ہر حصے میں، ہر سیاسی طبقے میں، ہر اقتصادی دائرے میں کوئی شمار ہی نہیں ہے جس کو اللہ سے پیار ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ تو اپنی زندگیاں ان بیماریوں کے خلاف جہاد میں وقف کر دے. برف گرتی ہے کہ بیچارے مسلمانوں پر. علامہ اقبال نے یہ کہا خدا کے مطلب وہ جائز نہیں ہے. مولوی کی برف گرتی ہے مسلمانوں پر. جو فتنہ شروع کر رکھا ہے، اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ. احمدیوں کے پیچھے پڑے تو ذکریوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر شیعوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر شیعہ علماء ان کے پیچھے پڑ گئے. سارا جہاد آپس میں ہی ہے، اس طرف کوئی نظر نہیں جاتی. اور افغانستان میں بھی آپس میں لڑ رہے تھے. روس کا تو ایک بہانہ تھا اور روس جا چکا ہے، اب کیوں لڑ رہے ہیں؟ اب کس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے؟ ایران اور عراق کی لڑائی ہو رہی تھی، کدھر کا جہاد تھا؟ کہاں کا جہاد تھا؟ وہ کون کس کے خلاف لڑ رہا تھا؟ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کی طرف، جو اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. بیٹھنے کو نہیں جاتے مولوی. وہ چاہے مظلوم ہو کہ جو رات مار کھا رہا ہے محدود تعداد کا مسلمان، شور کیوں نہیں جاتے؟ دباؤ کیوں نہیں ڈالتے اپنی حکومت پر کہ اٹھیں اور دخل دیں؟ کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی گزر جا سکتا. اس لیے حقیقت حال کو دیکھنا چاہیے. آپ خام خواہ جذبات میں نہ آئیں. تعریف ہر اچھی بات کی ہونی چاہیے جو کسی میں پائی جائے، اور جو بری بات ہے اس کی طرف سمجھانے کی نیت سے اشارہ کرنا، نشاندہی کرنا ضروری ہے. ظہور مہدی آخر